بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ڈاکٹر علیم گلزار مرزا ہے۔ میری آج کی ویڈیو آنکھ کو لگنے والی چوٹوں کے بارے میں ہے، ان کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے اور ان سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں۔ یہ چوٹیں عموماً کام کرتے ہوئے لگ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، ڈینٹنگ، پینٹنگ، شیشہ کٹنگ کا کام کرتے ہوئے، یا مستری، مزدور، خرات کا کام یا کیمیکل کے ساتھ معاملات یا ڈیلنگ کرتے ہوئے یہ چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ تو اس کا مقصد ویڈیو کیا ہے کہ لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کی جائے، ان کو بتایا جا سکے کہ یہ ان سے بچاؤ کتنا آسان ہے اور کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ جی، ویڈیو بنیادی طور پہ لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ ان کو بتایا جا سکے کہ آنکھ کی چوٹ کتنی شدید نوعیت کی ہو سکتی ہے اور اس سے بچاؤ کرنا کتنا اہم ہے، اور علاج کے باوجود بھی وہ اس حالت میں آنکھ کو لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ تصاویر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو امید ہے اس سے آپ لوگوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ پہلی تصویر ہے ایک آدمی کی جس کی آنکھ میں لوہے کی ٹکڑا لگا، چوٹ لگی، اور اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف جگہ پہ سٹچ اور ٹانکے لگانے پڑے اسے، اور اس کے بعد آنکھ کے اندر آپ کو سرخ رنگ کا سارا خون جمع ہوا نظر آ رہا ہے۔ تصویر ہے اسی پیشنٹ کی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹانکے لگانے کے باوجود بھی انسان کی آنکھ کے اندر جو پتلی ہوتی ہے براؤن کلر کی، وہ پھر بھی ان ٹانکوں میں سے باہر نکل کے آ گئی، اور اس کو دوبارہ آپریشن تھیٹر میں لے جا کے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا پڑا، اس کو واپس اپنی جگہ پر فکس کرنا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو سارا خون نظر آ رہا ہے آنکھ کے اندر، اور مختلف ٹانکے نظر آ رہے ہیں جن کی تعداد تقریباً 10 کے قریب ہے۔ جی، اس تصویر کے اندر آپ دوبارہ دیکھیے، یہاں پہ وہ آنکھ کی پتلی کو دوبارہ کوشش کیا گیا کہ اپنی جگہ پہ دوبارہ آنکھ کے اندر ڈال دیا جائے، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، خون ابھی بھی موجود ہے، لیکن یہ بہت شدید قسم کی نوعیت کی چوٹ لگی ہوئی آنکھ کے اندر۔ اس میں آنکھ کی ہیلنگ کے بعد، زخم کے بھرنے کے بعد، اس کے بعد خون کی صفائی ہوگی آنکھ کے اندر سے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ شیشہ کس طرح ڈالا جائے، اس پتلی کو دوبارہ کیسا بنایا جائے۔ تو یہ کافی شدید نوعیت کی چوٹ ہے۔ تو یہ دیکھیے، اس کے علاوہ پوری طرف سے آنکھ سرخ ہوئی ہوئی ہے، ابھی اس آنکھ کے اندر انفیکشن یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آنکھ کے پیچھے پردے کی کیا کیفیت ہے وہ ہمیں اس وقت معلوم نہیں ہے، وہ بعد میں ہم الٹرا ساؤنڈ سے ہی دیکھ سکیں گے۔ جی، آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں اب کافی بہتر ہوگی یہ کنڈیشن اس کی، اور یہ ٹانکے تقریباً آنکھ کے اندر لگے رہیں گے 6 سے 8 ہفتے تک، جب تک کہ یہ زخم بھر نہیں جاتا، اور اس کے بعد پھر ان ٹانکوں کو نکالا جاتا ہے، اور پھر آنکھ کی بحالی کا اور نظر کی بحالی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال تو یہ آنکھ خون سے تقریباً فل، اور جو آنکھ کی پتلی ہے وہ بھی آپ کو براؤن کلر کی ایک طرف جاتی ہوئی نظر آ چکی ہے۔ تو یہ بہت ہی شدید نوعیت کی چوٹ آنکھ کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اور پیشنٹ ہے، اس کی آنکھ دیکھیے آپ، اس میں بھی اسی طرح سے لوہے کے ٹکڑے سے، سیمنٹ سے، کسی چیز سے کام کرتے ہوئے تیزی سے وہ ٹکڑا لگا آنکھ کے اندر، اور نیچے کی طرف سے انٹری ہوئی اس کی آنکھ میں، اور اس نے وہاں پہ اس کو ڈیمیج کیا۔ آنکھ خون سے بھری ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے سینٹر میں، اور نہ صرف اس نے آنکھ کو ڈیمیج کیا بلکہ اگر آپ دیکھیں سفید رنگ کا، تو وہ جو عدسہ بنیادی طور پہ موجود ہوتا ہے آنکھ کے اندر، اس میں بھی اب سفید موتیا ہو چکا ہے۔ تو اب اس پیشنٹ کی نہ صرف آنکھ کی بحالی کی جائے گی بلکہ بعد میں اس میں موتیے کا بھی آپریشن کرنا پڑے گا۔ وہ تصویر ہے، دیکھیے، اس میں اوپر کی طرف سے آنکھ میں چوٹ لگی، اس میں ٹانکے لگائے گئے، اس کو جوڑا گیا، درمیان میں تھوڑا سا خون نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے بعد اس پیشنٹ میں، اس مریض کے اندر سفید موتیا پیدا ہو چکا ہے۔ تو اب اس مریض کو سفید موتیے کے بھی آپریشن کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کو اگلی تصویر میں دکھاتا ہوں۔ آنکھ میں سفید موتیے کا آپریشن کیا گیا ہے، وہ نکال دیا گیا، اور اس کی جگہ نیا شیشہ لگایا گیا آنکھ کے اندر، جبکہ وہ زخم جون سا ہے وہ بھی بحالی کے عمر میں ہے، اسے ٹائم لگے گا ہیل ہونے میں اور اسے بھرنے میں۔ تو یہ ایک اور پیشنٹ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا۔ ایک اور چوٹ لگی ہوئی ہے کافی شدید قسم کی، بالکل سینٹر سے آنکھ کٹ گئی ہے اس مریض کی، اور بیچ میں ٹانکے لگا کے جوڑا گیا ہے۔ جب کبھی اس قسم کی چوٹ لگے جہاں پہ سینٹر کے اندر کٹ آ جائے تو اس سے نظر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری روشنی جو آنکھ میں جا رہی ہے اور پردے کی طرف، وہ سینٹر میں سے ہو کے گزرتی ہے۔ اگر ایک سائڈ پہ بھی چوٹ لگ جائے تو اس سے کچھ
نہ کچھ نظر میں بچت ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس قسم کی چوٹ جو درمیان میں لگ جائے اس کی وجہ سے نظر متاثر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بعض صورتیں ہمیں اتنی خراب نظر ہو جاتی ہے کہ ہمیں پھر آنکھ کی نئی پتلی لگانی پڑتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے جی۔ وہ اس قدر خراب ہو چکی ہوتی ہے، ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے کہ وہاں سے نظر روشنی کا جانا ممکن نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ پھر نئی بعد میں آنکھ کی پتلی لگائی جائے، جو کہ ڈونیشن کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے۔ اور آنکھ میں چوٹ ہے، دیکھیے تقریباً 5 ٹانکے نیچے لگائے گئے ہیں، اور درمیان میں بھی تقریباً 8 کے قریب ٹانکے لگائے گئے ہیں جی۔ یہ ایک اور ہے تصویر، اور آنکھ پوری طرح سے سرخ ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کو آنکھ کے اندر خون نظر نہیں آ رہا، لیکن باہر جون سا ہے وہ اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے تک کا ٹائم تو کم سے کم لگے گا اس کو بھرنے میں زخم، اور اس کے بعد جب یہ زخم بھر جائے گا تو پھر ان ٹانکوں کو نکال دیا جائے گا۔ اور شدید نوعیت کی انجری، بالکل سینٹر میں سے آنکھ کٹ گئی ہے اور اس کو پھر جوڑا گیا ہے۔ یہ دیکھیے کے اندر جو چوٹ لگی ہوئی ہے 180 زاویے پہ لگی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیے درمیان میں سے یہ لکیر گزر رہی ہے، اور آنکھ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان ٹانکوں کے پیچھے خون سے بھری ہوئی ہے آنکھ جی۔ تو یہ ایک اور تصویر کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ خون سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے دیکھا نہیں جا سکتا، تو ہم عموماً آنکھ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اندر کیا کیفیت چل رہی ہے، پردے کی کیا کیفیت ہے، یا جو نس پردے سے کرنٹ لے کے دماغ تک پیغام لے کے جاتی ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو یہ انہی پیشنٹس میں سے ایک کا الٹرا ساؤنڈ ہے۔ اس میں دیکھیے جو نیلے رنگ کے دائرے کے اندر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ایریا، یہ خون ہے جو کہ اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یعنی نہ صرف آنکھ باہر متاثر ہوئی، ٹانکے لگانے پڑے، خون آ گیا، بلکہ اب معاملات یہاں تک پہنچے ہیں کہ آنکھ کے اندر بھی پردے سے آگے یہ سرخ جو سا نیلا رنگ کا نشان ہے دائرہ، یہ خون آ چکا ہے، اور اس کے بالکل پیچھے رائٹ سائڈ پہ آنکھ کا پردہ ہے، اور آنکھ کا الٹرا ساؤنڈ ہے۔ اس میں ذرا تفصیل سے سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ نمبر 1 نشان وہ ہے جو کہ آنکھ کے اندر خون آپ کو نظر آ رہا ہے بائیں والی تصویر میں جی۔ نمبر 3 جو سرخ رنگ کا لگا ہوا ہے یہ آنکھ کا پردہ ہے، اور نمبر 2 نشان بلو کلر میں نیلے نشان وہ ہے، وہ نس ہے جو پردے سے پیغام لے کے یا کرنٹ لے کے دماغ تک جاتی ہے۔ تو اس پیشنٹ کے اندر، اس مریض کے اندر بائیں والی تصویر میں خون سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ دائیں تصویر دیکھیں جس میں نمبر 4 میں نے نشان لگایا ہے، اس میں بھی آنکھ میں خون جم چکا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ پہلے تو باہر آنکھ کے ٹانکے لگا کے جوڑا گیا، اور اس کے بعد اگر یہ خون اندر آ جائے تو اس خون کو بھی نکالنے کے لیے بعد میں دوبارہ آپریشن کیے جاتے ہیں۔ اگر آنکھ کا پردہ متاثر ہو جائے جو میں نے نمبر 3 نشان لگایا ہے، تو پھر وہ پردے کا بھی آپ کو آپریشن کرانا پڑتا ہے۔ اور بعض صورتحال میں نمبر 2 جو نس جو دماغ کی طرف کرنٹ لے کے جاتی ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر تو نظر تقریباً ضائع ہو جاتی ہے جی۔ تو یہ مختلف قسم کی چوٹیں ہیں جو آنکھوں میں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی الٹرا ساؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا۔ بعض دفعہ ہمیں سی ٹی اسکین کی بھی ضرورت پڑتی ہے دیکھنے کے لیے کہ آنکھ کے اندر کوئی لوہے کا ٹکڑا چلا گیا تو وہ کیسا نظر آئے گا۔ تو یہ اب آپ کو سی ٹی اسکین میں دکھا رہا ہوں۔ اس میں نیلے دائرے کے اندر جو آپ کو سفید نقطہ نظر آ رہا ہے، تو یہ آنکھ کے اندر وہ لوہے کا ٹکڑا جا چکا ہے، جو لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، پلاسٹک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں موجود ہے اور جس نے اب آنکھ کے پردے کے اوپر تقریباً پہنچ چکی ہے، تو اس کو نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ آنکھ کے اندر جون سی ہے، اب وہ چیز شروع میں جو میں نے بتایا تھا کارنیا کو کاٹتے ہوئے عدسے میں سے گزرتے ہوئے شیشہ جون سا ہے، اور اس میں سے گزرتے ہوئے خون ہو گیا آنکھ میں، اور اب یہ پردے کے اوپر جا کے چیز رک چکی۔ وہی سی ٹی اسکین ہے، اس میں دیکھیے کہ جو سرخ دائرہ ہے یہ وہی ٹکڑا جون سا ہے جو آنکھ کے اندر داخل ہوا، وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو سرخ نقطے ہیں یہ وہ نس ہے جو کرنٹ لے کے دماغ کی طرف جاتی ہے۔
تو یہ بھی تقریباً اپنی اصل شکل میں نہیں ہے۔ اس کا موازنہ اگر آپ دائیں طرف والی سے کریں، جو نیلی طرف ہے نمبر 2 نشان، تو وہ بالکل آپ کو اسٹریٹ لکیر کی شکل میں نظر آ رہی ہے، وہاں کی آنکھ کی ساخت بھی گول ٹھیک نظر آ رہی ہے جو نیلے نشان سے ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ سرخ والی دیکھیں جہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ نقطے کر کے میں نے لگایا ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ نس بھی ڈیمیج ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سفید رنگ کی چیز بھی آنکھ کے اندر موجود ہے، جس کا نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہی نکالی جاتی تو وہ آنکھ کے اندر پردے کو متاثر کر دے گی اور آنکھ کے اندر انفیکشن کر دے گی۔ اسکین ہے، سامنے سے دیکھیں تو کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے، 3 زاویوں سے آپ کو سی ٹی اسکین دکھایا گیا۔ یہ دیکھیے وہی ٹکڑا جو آنکھ کے اندر داخل ہوا ہے اس طرح سے موجود ہے اور سی ٹی اسکین میں نظر آ رہا ہے۔ پوری کوشش بھی اگر آپ کر لیں، آنکھ کو جوڑ لیں اور اس کو دوائیاں بھی مریض کو دے لیں، اس کے باوجود بھی بعض دفعہ اس طرح جس طرح سیاہ رنگ کا نشان ہے یہاں پہ انفیکشن ہو ہی جاتی ہے، اور نیلا نشان نیچے یہ آنکھ کے اندر پس جمع ہو چکی ہے، نیلے نشان نظر آ رہی ہے۔ کئی مرتبہ یہ شروع میں رہتی ہے اور کئی دفعہ یہ آنکھ کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جس سے پوری کی پوری آنکھ کے اندر انفیکشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ چوٹ لگنے کے بعد بعض صورتوں میں اس طرح کے حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ تصویریں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کافی عرصے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کام کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے، ویلڈنگ کرتے ہوئے، ہتھوڑی یا چیزل کا کام کرتے ہوئے، کوئی چیز دیوار کے اندر، کوئی کیمیکل کے کام کرتے ہوئے، ڈینٹنگ، پینٹر، کوئی بھی کام آپ لے لیجئے، شیشے کا کام کرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، تو میں نے بے تحاشا لوگوں کو دیکھا جن کو چوٹ لگی۔ تو یہ ایک تصویر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آئیڈیل حالات کے اندر اگر آپ ویلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس قسم کے گیجٹس، اس قسم کی چیزیں پہننی چاہیے، کیونکہ یہ آنکھ کا معاملہ ہے۔ آنکھ میں ایک دفعہ چوٹ لگ جائے تو علاج ہونے کے بعد بھی وہ نتائج نہیں ملتے، آنکھ اس طرح کی نہیں بن سکتی جس طرح پہلے ہوتی ہے۔ تو احتیاط ہی علاج سے بہتر ہے۔ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر پوری گیجٹ کے ساتھ ایک آدمی کام کر رہا ہے اور اس نے پہنا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ لوگ تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جتنی تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ اس میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ آنکھ کس طرح متاثر ہوتی ہے، کس طرح ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ یہ ہتھوڑی اور چیزل، اس کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے، تعمیری قسم کا کام، بلڈنگ عمارتیں بناتے ہوئے، یا کوئی شیشے کی کٹنگ کرتے ہوئے، یا ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہوئے، خرات کا کام کرتے ہوئے، مستری کا کام کرتے ہوئے، کوئی بھی کام جون سا ہے دھات سے متعلق ہوتا ہے، یا کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے ذرا سی لاپرواہی اور یہ نتائج آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان میں یہ شعور پیدا کیا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہوئے آپ ویلڈنگ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تعمیرات سے متعلق، گھر بنانے سے متعلق، ویلڈنگ، ڈینٹن، پینٹنگ، کسی قسم کا لوہے کا کام کر رہے ہیں، کیمیکلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہیں، پینٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اس قسم کی حفاظتی اینک پہننی پڑے گی۔ یقین جانیے ہم نے اپنے کیریئر میں بے تحاشا لوگوں کو دیکھا ہے کہ ینگ ایج کے اندر ان کی آنکھوں میں چوٹ لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد بعض صورتحال میں اتنی شدید نوعیت کی چوٹ ہوتی ہے کہ آنکھ کو نکالنا پڑ جاتا ہے۔ جی، اس قدر شدید قسم کی چوٹ ہو جاتی ہے کہ آنکھ کو نکال کے پھر اس کی جگہ مصنوعی آنکھ کو لگایا جاتا ہے، جو صرف اور صرف کاسمیٹک مقصد کے لیے ہوتی ہے، اس میں سے نظر نہیں آتا۔ جو میں نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں یہ ان لوگوں کی تھیں جن کو آنکھ کو علاج کیا گیا، وہ ٹھیک ہو گئی، کچھ نہ کچھ ان میں روشنی آ گئی، لیکن بعض صورتوں میں اتنی شدید قسم کی چوٹ ہوتی ہے کہ آنکھ ضائع ہو جاتی ہے اور اس کو نکالنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کی ویڈیو جو میں نے بنائی یہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے، لوگوں میں شعور آگہی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس لوگ کام کرتے گھروں پہ آئیں تو ان کو بھی سمجھائیں۔ اس کے علاوہ بھی جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ویلڈنگ کے شعبے سے جو منسلک لوگ ہیں وہ بھی اس قسم کے کام میں بے احتیاطی کر جاتے ہیں، نہیں پہنتے ہیں، اور بار بار ان کی آنکھ کے اندر لوہے کا ذرہ جاتا رہتا ہے، وہ بار بار نکلواتے ہیں اپنی پوری لائف کے اندر، لیکن اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر، عوام الناس میں اس چیز کی اہمیت معلوم ہو جائے اور وہ احتیاط کریں۔
کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تو اس کے بعد آپ علاج بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو وہ چیز دوبارہ نہیں بن سکتی، کیونکہ آنکھ کا معاملہ اللہ پاک کا ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ انتہائی نازک چیز ہے۔ ایک دفعہ اس میں چوٹ لگ جائے تو اس کو آپ دوسرے جسم میں کٹ لگ جائے یا ہڈی کا ٹوٹ جائے، جڑ جاتی ہے، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انتہائی نازک معاملات ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ کارنیا ڈیمیج ہوتا ہے، اس کے بعد باقی اجزاء موتیہ ہو سکتا ہے، پردہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، نس ڈیمیج ہو سکتی ہے، تو یہ احتیاط کرنا، لوگوں کو سمجھانا انتہائی ضروری ہے کہ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنے روٹین میں کام کرتے ہوئے وہ تربیتی مراکز جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو وہاں پہ سمجھائیں کہ اس قسم کی اینک ضرور استعمال کریں، جہاں پہ بھی کام پہ جائیں اپنے ساتھ رکھیں، اس کو پہنیں، عادت نہیں ہے تو عادت اپنائیں، کیونکہ ترقی یافتہ ملکوں میں اس کے بغیر کام کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اگر آپ ویلڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس قسم کی گیجٹس پہننے ہیں، اگر آپ مستری کا کام کر رہے ہیں، آپ شیشہ کٹنگ کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام جو ان سے ہے، کیمیکلز کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پروٹیکٹیو چیزیں، حفاظتی چیزیں پہننی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو عام لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آپ لوگوں کے اٹینشن کا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔